जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हैं 10 साल बाद हो रहे हैं। 10 साल तक यहाँ की आवाम जो है वो मुश्किलों का सामना करती रही और कहती रही कि जो इलेक्शन हैं होने चाहिए, लेकिन दिल्ली जो थी उसकी अपनी जो थी वो दिक्कतें थी। अब 2024 में चुनाव हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जमात इस्लामी भी ये जो चुनाव है वो लड़ रही है। हालांकि इसके ऊपर भी जो है वो सियासत हो रही है कि क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान हैं, ये जमात से जुड़े हुए हैं, जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं। हम इस वक्त पुलवामा में हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अब जो जमात इस्लामी है उसने जमहूरियत का साथ देने का मन बनाया है। हमारे साथ गुलाम कादरी लोन साहब हैं, ये मेंबर हैं सेंट्रल कमेटी के। सर, पहले आप हमें थोड़ा अपनी कमेटी के बारे में बताएं और क्या ज़रूरत पड़ी कि इस बार आप इलेक्शंस में कूद पड़े। दरअसल हमने एक कमेटी बनाई है 5 आदमियों की। हम कोशिश करते थे कि हम हुकूमत को ये समझाएं, उन तक के बात पहुंचाएं कि हम पर जो पाबंदी लगी है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस पे पाबंदी लगाई जा सकती है। तो इस सिलसिले में हमने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन पाबंदी अभी उठी नहीं। फ़िलहाल ये सिलसिला जारी है। हम उम्मीद करेंगे कि जमात पर से पाबंदी उठेगी। जहाँ तक इंतखाबात में हिस्सा लेने का ताल्लुक़ है कि हमने ये फ़ैसला क्यों किया, असल में हमने ये फ़ैसला बहुत पहले किया है। 1969 में हमने पंचायत इलेक्शन में हिस्सा लिया है। 1971 में हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा लिया है। 1972 में हमने असम्बली इंतखाबात में कंटेस्ट किया है और हमारे 5 आदमी असम्बली तक पहुँचे। 1977 में हमने इलेक्शन लड़ा, लेकिन हमारा एक ही आदमी असम्बली तक पहुँच सका। 1982 में कोई नहीं। तो फिर हमने मफ के साए तले इलेक्शन लड़ा और 1987 था। हम उम्मीद करते थे कि मफ को भारी अक्सरियत मिलेगी, जैसा कि रुझान भी था और हम देख भी रहे थे, खुद मैं कैंडिडेट भी था। हमारा पूरा यकीन था कि अगर उन इंतखाबात में धांधली ना हुई होती, रिगिंग नहीं हुई होती, तो पूरा यकीन था कि मफ एक पूरी कुव्वत से रियासती असम्बली में अपनी कुव्वत मनवाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया उस वक़्त कि उन्होंने इंतखाबात में चोरी का एक नया रुझान खड़ा कर दिया, धांधलियों का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो मेरा ये अंदाज़ा है और ये हकीकत है कि जब से भी रियासत में इंतखाबात हुए, सिर्फ एक दफ़ा हुए हैं इंतखाबात असम्बली के ठीक तरह से, वो है 1977, जिसमें शेख अब्दुल्ला को भारी अक्सरियत मिली। उसके बाद जो इंतखाबात अच्छे हुए, जिन पर कोई एतराज़ नहीं है, वो पहले जो आज से पहले पार्लिमानी इंतखाबात हुए अभी 2024 हाँ बहुत अच्छे थे, उनमें कोई शिकायत नहीं थी। हम चाहते हैं कि ऐसे ही इंतखाबात हों, जिसके हक़ में वो डाला जाए वो अपना रिज़ल्ट खुद देखे, उसे कोई एतराज़ ना हो। तो इसलिए हम पहले से ही जमहूरियत से मुंसलक हैं। लेकिन इन इंतखाबात के बाद रियासत में हालात कुछ ठीक नहीं रहे। वो हमारे लोग नाराज़ हो गए, हमारे साथ नौजवान उस वक़्त जो थे वो भी नाराज़ हो गए। तो हुकूमत ने 1990 में हम पर पाबंदी आयद कर दी। ये पाबंदी हम पर 96 तक जारी रही। तो इस दौरान में यहाँ अस्करी स्ट्रगल हुई। तो उसके पीछे कौन था, इसकी ये तो सबों को पता है कैसे शुरू हुई, क्या हुई। तो हम उसमें इसलिए शामिल नहीं थे कि हम पर पाबंदी थी। हमने ये फ़ैसला कभी नहीं किया था कि भाई इंतखाबात में धांधलियाँ हुई हैं, अब इंतखाबात के ज़रिए नहीं, अब हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। हमने ये फ़ैसला कभी नहीं किया था। ये पता नहीं ये कैसे हो गया, और हम चूँकि मैदान में नहीं थे, इसलिए एक पार्टी की हैसियत से लिहाजा बहुत से लोग उस रास्ते पर चले। मुमकिन है कि हमारे वोटर भी चले होंगे या कोई ज़िम्मेदार भी चला होगा, लेकिन ये उसका मामला जो था, ये कोई पार्टी फ़ैसला नहीं था कि भाई हम इंतखाबात के नताइज से बदजुन हो गए हैं, धांधलियाँ हुई हैं, अब हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। बल्कि हमने इस जदोजहद के दौरान भी जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है। आप ये नोट करें, वो ये है कि जो उस वक़्त मफ के साथ हमारे मेंबर थे वो 2 थे और कुल मफ के 4 थे। उनका पार्टी लीडर जो था वो हमारा ही था। उसने अचानक एक फ़ैसला कर दिया कि हमारे जो मेंबरान हैं मफ के, वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे एहतिजाजन। लेकिन
उस वक्त जो अमीर जमात थे, जो कि बैन जमात थी, उसको नहीं पूछा उसके बगैर। तो इस फैसले के साथ हमारे एक रुकन जो थे अब्दुल रज़ाक मीर साहब, उन्होंने इख्तलाफ किया। उन्होंने ये वाज़ह किया कि हम क्यों इस्तीफ़ा देंगे, हम एक जमहूरी अमल से आए हैं, हमें वो काम करना है जिसके लिए हमें लोगों ने वोट दिया है, हम नहीं देंगे। बहरहाल बदकिस्मती ये थी कि कुछ थोड़ी ही मुद्दत गुजर गई, उसके बाद उसको गोली का शिकार बना दिया गया। तो हम समझते हैं यहाँ भी हमने ही कुर्बानी दी है। तो 1996 जब पाबंदी उठी तो हम इतने सहमे थे, इतना डर था, इस हद तक हम घबराए थे कि हम जुर्रत नहीं कर सके हम अपना दफ्तर खोलें। बल्कि जेल में थे हमारे बाद के अमीर जमात गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब और हमारे शेख मोहम्मद हसन साहब थे। उन्होंने जेल से हमें इतला दी कि भाई पाबंदी नहीं है, आप दफ्तर खोल सकते हैं, लेकिन हमने जुर्रत नहीं की तब तक जब तक न हमने इंतखाबात कराए उस वक्त अपनी पार्टी के, क्योंकि बैन नहीं थी, वो हट चुकी थी। तो उसमें गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब मेरी जमात मुकर्रर हुए और जब वो बाहर आए तो उन्होंने ही दफ्तर खोला, हमने जुर्रत नहीं की। बहुत सताया गया था उस पीरियड में। तो फिर उन्होंने प्रेस के ज़रिए बाज़ाब्ता 1998 में प्रेस के ज़रिए ये बात क्लियर कर दी कि हमें अस्करियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अस्करी जदोजहद नहीं कर सकते क्योंकि हमारा दस्तूर जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता है। अच्छा, इस तब से लेके बराबर उस वक्त तक जब बैन दोबारा लगाई गई 2019 में, हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की है जो खिलाफ कानून हो। कोई हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बारे में हमसे कहा जाए ये एंटी एक्ट मुल्की सालिमियत के ख़िलाफ़ ये बात हो रही है। पता नहीं हुकूमत को क्या सूझी कि उन्होंने 2019 में हम पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि हम पुरअमन तरीके से बाज़ाब्ता आईनी और कानूनी तरीके से अपना काम जारी रखे हुए थे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे, मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते थे जिनमें अखबार भी था, हमारा तबलीगी ग्रुप भी था, सब हम कोई ऐसे हरकत नहीं करते थे। इसके बाद जब पाबंदी लगी तो हम हैरत में पड़ गए कि एक जमहूरी मुल्क में जहाँ जमहूरियत है ये मानना पड़ेगा, रियासत में नहीं थी, अब ऐसे आगाज़ हो रहा है कि यहाँ भी शायद जमहूरी फ़ज़ा मिलेगी। जीतता कौन है, हारता कौन है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि रियासत में ऐसी ही जमहूरी फ़ज़ा हो जैसी पूरी हिंदुस्तान में है। तो हम ये समझने में काशिर हो गए कि एक ऐसी पार्टी जो पार्टी किसी जुर्म की मुर्तकिब नहीं है, उसे क्यों पाबंद बैन कर दिया गया। हाँ, ये बात है कि हम जब 1998 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमने ला ताल्लुक़ का इजहार किया, उसके साथ दो आदमी ने इख्तिलाफ किया तो वो जमात से अलग हो गए। उनके साथ कुछ लोग रहे होंगे, उनका जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था और तब तक वो दोनों अब ज़िंदा नहीं हैं, खुदा उनकी मगफिरत करे, वो नहीं है, लेकिन हमारा उनके साथ इस लिहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसलिए हम समझे कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमने चाहा कि ये जमहूरियत पाबंदी जो है इसको हटना चाहिए। इसलिए हम ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये कोई नया फैसला नहीं था, हमने वो प्रोसेस जो रुक गया था उसको हमने दोबारा शुरू कर दिया। इसका आगाज़ हमने इस तरह किया कि जो पार्लियामानी इंतखाबात थे, हमने वोटरों को कहा कि आप वोट डालिए, और जहाँ जहाँ भी हमारी पहुँच थी हमने लोगों को कहा कि वोट डालना, इससे रियासत में एक ऐसा माहौल पैदा हो सकता है कि शायद हम जुल्म के ख़िलाफ़ कहीं आवाज़ उठा सकते हैं, कहीं सख्ती हो जाए, तकलीफ़ हो जाए, हम वावेला कर सकते हैं। इसलिए हमने पहले ही इसमें शुरू कर दिया वोट डालने के ज़रिए। और अब जब असम्बली के इंतखाबात होने वाले थे, हम ख्याल करते थे कि हम पर से बैन उठेगी, ये हमारा यकीन था, लेकिन बहरहाल नहीं उठी। अब अभी हम ये कह सकते हैं आज की तारीख में, आज तारीख जैसे 2 सितंबर है, आज हम कह सकते हैं कि जमात इस्लामी जो है वो भारत के आईन में विश्वास रखती है। पहले से रखती थी, ये नई कोई बात नहीं है। हमने आईन की वायलेशन कब की है? देखिए, पंचायत में हलफ उठाया आईन की वफादारी का, पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ा तो आईन की वफादारी का हलफ उठाया, असेंबली में आईन की वफादारी का हलफ उठाया। अब कौन सा जरिया है हम कहें कि भाई हम आईन के वफादार हैं? कोई और जरिया है हो सकता है इसके बगैर। आप अब अगर से आप इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं आईन पे भी आप विश्वास रखते हैं, लेकिन आप किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, दायरे के अंदर काम करेंगे? अगर कोई आपके जैसे जो यहाँ पे नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, इनमें से कोई जीत के आ जाता है तो किस तरह से होगा? इंशाल्लाह जीतेंगे, मुझे उम्मीद है। ये जब जीत के आएंगे, उन्हें कम अज़ कम वो हर अच्छा काम करना पड़ेगा जिसकी इस रियासत को ज़रूरत है। पहली बात यह है कि ये आवाज़ उठाएंगे और इन पर फ़र्ज़ बनता है आवाज़ उठाना कि हम पर से पाबंदी क्यों लगाई गई है।
ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم ہے اور میرے خیال میں ظلم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے. یہ پہلی بات ہے جو ان کو کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا پروگرام نہیں دینا چاہیے جو حق پر مبنی نہیں ہو, جس کے ساتھ کوئی جو سوٹ نہیں ہو, جو معیوب ہو, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. مثلا میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی فلانی بی جے پی کے ساتھ ہے, یہ کہا جاتا ہے. شاید ہم سے بھی کہیں گے آپ بی جے پی کے ساتھ ہیں. میں کہتا ہوں ایک وقت میں کہا گیا تھا کہ کانگریسیوں کے ساتھ مت ملاؤ, یہ 1964 کی بات ہے. ان کے خلاف بائیکاٹ ہوا. آج اسی کانگریس کے ساتھ چلنا لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسمبلی ممبران جو بھی ہوں, جس پارٹی کے ہوں, انہیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے, ان سے ملنا چاہیے, ان کے مسائل حل کرنے چاہیے, ان کے گھر جانا چاہیے. کوئی لیڈر نہیں بننا چاہیے, روٹ لیول پر کام کرنا چاہیے. تب بی جے پی کیا ہوتی ہے. اور بھی کوئی پارٹی آئی یہاں قدم نہیں جمائے گی. وہ جب لوگ خوش تھے. اب اگر کوئی شخص وہی نعرہ بازی کرے گا, وہی بانگڑا کرے گا, وزیر اعلیٰ ہو کر بھی ناچ نغمہ کرے گا, تو لوگوں کو ورگلائے گا, تو بی جے پی خود ہی کامیاب ہو جائے گی. اس میں کیا ہے, اچھا کام کریں گے تو ان کے ہی لوگ ساتھ دیں گے. جیسے آپ لوگوں نے یہ اس بار پلان کیا ہے کہ 4 سے 5 سیٹس پہ جو آپ لڑ رہے ہیں, کلگام, پلوامہ, دیوسر اور زینی پورہ, 4 سیٹس پہ لڑ رہے ہیں, انہی پر آپ لوگوں نے کیوں سوچا کہ انہی جو سیٹس ہیں ان پہ لڑائی لڑی جائے؟ فی الحال انہی کے فارمز جو ہیں چیک ہو گئے ہیں. آگے نا دوسری تیسری فیز ہیں, وہاں بھی کوئی نہ کوئی ہوگا. جہاں تک ہم سے ممکن ہوگا ہم کریں گے کوشش, کیونکہ یہ آزاد امیدوار کا انتخاب لڑانا, اس کا ساتھ دینا ہمارے لیے کچھ مشکلات ہیں. اس میں مالی مشکلات بھی ہوتے ہیں, ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے پاس اپنا کچھ ہونا چاہیے, اس کو کچھ اپنا ووٹ بینک ہونا چاہیے. اس لیے ہمارے ساتھ اس کو اتفاق ہونا چاہیے. اس میں جتنے مشکلات مدد, جتنی سیٹوں پر ہم مدد کر سکتے ہیں ان کی ہم کریں گے. وہ نہیں پتہ, تعداد ابھی نہیں پوری پتہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طلعت بھی ہیں جو پلوامہ سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. سر, آپ جو پلوامہ ایک بہت ساؤتھ کشمیر میں ہمیشہ ایک 2019 کے بعد زیادہ فیمس ہو گیا تھا, تو آپ کیا کہیں گے, آپ کے علاقے کیا مدعے ہیں, آپ لوگوں تک کیا سندیش لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک انتخابات کا سوال ہے اور لوگوں کے پاس جتنے بھی مدعے ہیں یا لوگوں کی ضروریات کے حساب سے بھی پھر مدعے بنائے جاتے ہیں یا مینیفیسٹو بھی بنائے جاتے ہیں. پہلے ہمیں ایک بات دیکھنی چاہیے کہ ہمارے کشمیر میں کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ چیز ہے کہ جس سوسائٹی میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے, اگر وہاں کی ہر ایک چیز پھر اگر ڈیولپمنٹ کی جائے تو وہ دکھتی ہے. اور جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں دکھتی ہے. ہم دیکھتے ہیں 2019 سے پہلے بھی یا 2019 کے بعد بھی جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہاں پر ہے, پہلے ہم اس سٹیبلٹی کو کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ کام کریں گے. اور جہاں تک پھر لوگوں کے مدعوں کا سوال ہے, ہم وہ مدعے اٹھائیں گے جو واقعتاً لوگوں کو ضرورت ہے. ایک یہ بیسک نیسیسٹیز بھی ہوتی ہے. دوسرا چیز یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز نہیں کہیں گے جو ہم کر ہی نہیں سکتے. آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنی مینیفیسٹو ریلیز کرتے ہیں, پھر ہم 5 سال کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ اس مینیفیسٹو پہ کبھی کام ہوا ہی نہیں ہے. ہم وہ چیز نہیں لکھیں گے جو ہم کر ہی نہیں سکتے یا جو ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں. مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ جب 370 کے لوگ بات کرتے ہیں تو پھر دوسرے دن ان کے ہی پارٹی صدر کہتے ہیں کہ اس میں 100 سال لگے گا. جب 100 سال لگے گا تو پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ہمیں 100 سال تک برابر رکھو, ہم 100 سال تک اس میں کام کریں گے اور 2-3 ہماری نسلیں جو ہیں وہ حکومت کرتی رہیں گی. یہ ایک ہم یہ بولیں گے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے اب بولتے ہیں کہ جب ہم اسلام کی بات کریں, جماعت اسلامی تو سیدھے اسلام کی ہی بات کرتی یا اسی کے مطابق ہی بات جو ہمیں وہاں پر اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے, جو وہاں سے ہماری تربیت ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اقبال کے وہ شاعر بھی پڑھتے ہیں کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنکی. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم وہ کل مجھے ایک انٹرویو ایک پریس والا کر رہا تھا کہ آپ یہاں شریعت نافذ کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا یہی باتوں کو کہہ کر دلی کو ہمیشہ ہمارے متعلق ڈرایا گیا. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے.
ہم ان اخلاقیات کی پابندی کریں گے، وہ ایک ماحول بنیں گے جس میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم رشوت نہیں کھائیں گے، ہم جو لوگوں سے وعدے کریں گے وہ پورے کریں گے. یہ ہمیں اسلام درس دیتا ہے. تو اس میں ہندوستان کے آئین کو کون سا خطرہ ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ عام مدعے جو ہے ان کے ریلیٹڈ بھی، اور میں اگر بات کروں گا تو یہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی، ایجوکیشن اور اکنامی. ہاں، تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ڈیولپمنٹ کی بات جو ہے وہ جماعت دوارا کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ریشی صاحب بھی ہیں جو کلگام سے اس بار کھڑے ہو رہے ہیں. کلگام بھی جماعت کا جو ہے وہ گڑھ بتایا جاتا تھا، وہاں سے طارق صاحب بھی جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کیا الگ لے کر جا رہے ہیں لوگوں تک؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. میں لوگوں تک یہی پیغام پہنچا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک ایسا ماحول وہاں پہ کلگام میں قائم ہو چکا ہے پچھلے 30 سالوں سے. 2-4 لوگوں کو گاؤں میں جو ولیج لیول کا بجٹ ہوتا ہے وہ 2-4 لوگوں کے جو ہاتھ میں رہتا ہے انہیں کے ذریعے استعمال ہوتا ہے. باقی لوگوں کو ایک خوف میں رکھا گیا ہے. میں لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اس خوف سے باہر آئیے اور جمہوریت کا حصہ بنیے. میں جوانوں کا قرار بننا چاہتا ہوں. جو اضطرابی کیفیت اس وقت جوانوں کے اندر ہے، بے روزگاری کی وجہ سے، ڈرگز کی وجہ سے، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. خاص کر وومن امپاورمنٹ کے نعرے دیے جاتے ہیں لیکن اس پہ گراؤنڈ میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اور خاص کر ہمارا ساؤتھ جو ہے یہ اس میں کینسر پیشنٹس کی اب اتنی زیادہ تعداد بڑھ رہی ہے کہ لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہمارا یہ بھی مینیفیسٹو میں ہے، ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے طرز کا کینسر ہاسپٹل کلگام میں قائم کریں گے. سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیے سر کہ جس طرح سے ابھی ہم آج صبح دیکھ رہے تھے کہ پی ڈی پی کی طرف سے جو ان کے واحد پارہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر جماعت محبوبہ کے ساتھ لڑتی تو پی ڈی پی بھی انہیں اپنی جو ٹکٹس ہیں وہ دے دیتی. اصل بات یہ ہے کہ پی ڈی پی کے ساتھ اس کے ساتھ لڑ کر وہ ہمیں کچھ عنایت کرتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی عنایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم جو کچھ سمجھے ہیں، جس پہ ہمیں یقین ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. ان کے ساتھ ان کی طرف سے کوئی عنایت فی الحال ہمیں نہ آگے ضرورت ہے نہ آج ضرورت ہے. ہم ایسی عنایتوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ماضی کے بارے میں کوئی بات کی جائے. یہ میں نہیں چاہتا ہوں. ورنہ عنایت تو ان کے ہاتھ میں کب کی تھی، تب نہیں کی. اب کیا کریں گے؟ ادھر ہی عمر عبداللہ صاحب سے بھی میں نے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہی کرنا تھا تو جو پچھلے 35-30 سال میں جو یہاں پہ خون بہا اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خون نہیں ہم نے بہایا. اس پہ ذرا تفصیل سے بات اس وقت نہیں ہو سکتی. میں شارٹ کہوں ہم نے نہیں بہایا. تو میں عمر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رائے شماری کی کیا ضرورت تھی؟ جس نے یہ بیج بویا ہے ریاست میں. علیحدگی پسندی کا رجحان کس نے پیدا کر دیا؟ شیخ صاحب نے پیدا کیا. 10 سال تک یہاں کا بچہ رائے شماری سے کس نے واقف کر دیا؟ کس نے کہا میری گردن جھکی نہ کسی کے آگے، میں نہ ہندوستان چاہتا ہوں نہ پاکستان چاہتا ہوں؟ یہ کس نے کہا؟ میں نے کہا ہے. تو عمر صاحب سے ہم کہیں گے ذرا ماضی کی طرف دیکھو تو اس کا حساب لے لو. ہم نے بندوق کا یہاں انٹروڈیوس نہیں کیا ہے. میں نہیں کہوں گا اس نے کیا ہے، اس نے بھی نہیں کیا ہے. یہ ایک پتہ ہے دنیا کو کس نے کیا، کیوں کیا، کیا مقصد تھا اس کا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رائے شماری کی کیا ضرورت تھی جب آپ کو پتہ تھی کہ رائے شماری نہیں ہوگی؟ اب بھی بولتے ہیں کہ دفعہ 375 کی 70 اس کی یقین دلانے دی تھی انہوں نے لوگوں کو. ہم نے آپ کا وقار بڑھایا ہے، ہم نے آپ کی عزت بحال کر دی ہے، ہمارا سر اونچا ہے. تو کہاں ہے وہ خود نہیں کہ وہ خود. میں نے کہا ان کو چاہیے نہیں تھا یہ باتیں کر، ان کو چاہیے تھا ہمارے یہاں کے غیر مسلم ہیں ان کی ریہیبلٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. یہاں کی بے روزگاری ہے اس کے بارے میں کوئی پلان دینا چاہیے تھا. یہاں اخلاقی بے راہی ہے اس کا کچھ علاج کرنا. اگر ان کے پاس اخلاق ہے، وہ دیکھتے کہ یہاں کی بڑی 30-35 سال کی لڑکیاں ابھی میرج نہیں کرتی ہیں، ہم فضول خرچے میں فضول بہہ رہے ہیں. اس کا کوئی ایم ایل اے کسی لیے، ایم ایل اے تھوڑا تقریر کے لیے ہوتا ہے، وہ لوگوں سے ملنے کے لیے ہوتا ہے، ان کے مسائل دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. اس کی طرف وہ نہیں جاتے ہیں. فضول میں ایک بات چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس ذریعے آپ کے ذریعے سے آپ کی آپ کا مشکور ہوں کہ وہ اس راستے سے واپس آئے. ہماری ریاست اس کی متحمل نہیں ہے. یہاں ہمیں چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس قوم کو ٹھیک راستہ دکھائیں. شوشہ بازی سے کچھ نہیں چلے گا. لہذا یہ کہنا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے.
سر یہ بھی بولا جاتا ہے کہ جو جماعت ہے وہ ایک انٹلیکچوئل آرم بتائی جاتی ہے حزب المجاہدین کی. حزب المجاہدین بنائی ہے عسکریت والوں نے. جب ہم عسکریت کے ساتھ تھے ہی نہیں تو ہم حزب المجاہدین کیوں بناتے؟ ہاں البتہ ایک بات ہے, ہم نے اس کی تردید پوری نہیں کی, بعد میں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 اپریل 1979 میں بھٹو کے قتل ہونے, پھانسی لگنے پر ساری ریاست میں نیشنل کانفرنس نے ہمارا جو حشر کیا ہے اس سے ہم ڈر گئے تھے. ہم کچھ نہیں کہہ سکے یہ غلط ہے یا صحیح ہے. وہ لوگ دوبارہ بھی ہم پر اٹیک کر سکتے تھے. وہ کیا بولتے ہیں یہ سر؟ کشمیری پنڈتس بھی یہ کہتے ہیں کہ جماعت کو لے کر ان کی بھی اپنی چنتائیں ہیں. آپ کچھ بولنا چاہیں گے کہ وہ ری ایشورڈ فیل کریں؟ ہاں, میں ان کو اپیل کروں گا کہ وہ آئیں, جب بھی آئیں ذرا میرا دامن پکڑ کر مجھے بتائیں میں نے کس کو کس کے ساتھ چھیڑا ہے. قتل کرنے کی کوئی بات ہی نہیں, کسی کا جائیداد کھانے کی کوئی بات مجھے بتائے. اب جب وہ بتائے میں آپ کے ذریعے یہ کہتا ہوں ان سے آج وہ آئے, وہ ان سے باتیں کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے غیر مسلموں کو اپنے علاقے میں تحفظ بھی دیا, ان کے رکھوالی بھی کی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب شاید آپ بھی ہماری رکھوالی نہیں کر سکتے, ہم جائیں گے. میں نے کہا آپ کی مرضی ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. اور یہ جو ابھی جیسے آپ کے اوپر یو اے پی اے کے تحت جب بین لگا تھا تو آپ کی کئی ساری سمپتیاں پراپرٹیز جو ہیں وہ ضبط بھی ہوئی تھیں, تو کچھ بتا سکتے ہیں کہ ابھی بھی کتنی سیزڈ ہیں؟ تفصیل یاد نہیں ہے, سبھی سیب ہیں. چند لوگوں کا کچھ پیسہ واپس کر دیا, بہت اچھی بات ہے. کہیں کسی گھر میں کچھ زیورات تھے وہ بھی ان کو واپس کر دیے ہیں. تو باقی ہماری جو جائیداد ہے اس پہ جو تنظیم کی ہے وہ تو تباہ ہو رہی ہے, اس کی کوئی رکھوالی نہیں ہو رہی ہے. کے بارے میں بتائیے. سکول کے بارے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سکول کے بارے میں ان کی پالیسی اچھی نہیں ہے. سکول کے بارے میں یہ پالیسی بچوں کا خیال رکھنا تھا, ان اساتذہ کا خیال رکھنا تھا. ہاں, فضول بے مقصد ہمارے سکولوں میں ایک پیسہ بھی کرپٹ ان کو نہیں نکلا. وہ تو بولتے ہیں آپ کے سکول ہیں, میں یہ بھی مانتا ہوں, چلو ان کا ہی کہنا صحیح. ہمارے سکولوں کا نصاب وہی ہے جو پورے ہندوستان میں پڑھایا جاتا ہے. پھر مطلب نہیں ہے ان بیچاروں کو کیوں رگڑا جا رہا ہے, نہ ان کے کیسز سنے جاتے ہیں, ان کو فائل بند کر دیا گیا ہے. مختلف تکالیف. ہاں, جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے گھاس چرائی کے بارے میں وہ سبوں کے لیے ہے. جو اور سکولوں کی حالت ہوگی اس سلسلے میں ہماری بھی حالت کوئی پرواہ نہیں اس کا. جو آپ کی جو آرگنائزیشن تھی فلاح عام, اس کے بھی جو سکولز ہیں وہ بند کر دیے ہے نا, وہ کتنے سکولز ہوں گے؟ اور ابھی فلاح عام کی تعداد مجھے پتہ نہیں, لیکن جو ایک فائل ہے 104 فائل, اس کے تحت بہت سے سکول آئے ہیں, ان کی کوئی سنوائی نہیں. ایک اور سوال سر, جیسے آپ کے اوپر بین لگا ہوا ہے تو آپ لوگ پارٹی فارم کر کے اگر چناؤ لڑتے تو بہتر ہوتا کہ انڈیپینڈنس؟ آپ لوگوں نے شاید الیکشن کمیشن اپنے ملک کے قانون کے خلاف ہوتا. ہمارے ملک کا قانون جب تک نہ ہمیں یہ کہے کہ آپ بحال ہیں, حکومت کے شکوک شبہات دور ہو گئے, یا قانون کہے کہ بھئی آپ پر جو لگائے گئے الزامات وہ غلط ہیں, تب تک وہ ایلیگل کارروائی نہیں کریں گے. ایک آخری سوال سر, یہ بولا جاتا تھا کہ مطلب ایک نیریٹو ہے جو چلتا ہے, بولا جاتا ہے کہ جماعتی کچھ لوگ ہیں جو اس الیکشنز میں حصہ لینا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو جیل میں ہیں جو وہ حصہ نہیں لینا چاہتے, اور دونوں کے بیچ میں گیپ ہے. اس کے بارے میں ایک بات ہے کہ ہمارا کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے. البتہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے سے پہلے ہی کچھ دنوں کے لیے ایک تو جماعت کا جو گرفتار ہے وہ رہا ہو گیا تھا, اس نے کہا ہمیں اس کے ساتھ اتفاق ہے. پھر اس کے بعد جو آئے پیرول پر, انہوں نے بھی کہا, ہمارے سابق امیر جماعت انہوں نے بھی کہا اس ہمیں پینل کے کارروائی کے ساتھ اتفاق ہے. ہم نے یہ خود نہیں کیا ہے, سبوں سے مشورہ کر کے کیا ہے. اس کے بعد اگر کسی کو کے دل میں کوئی ایسی بات ہو جو وہ سمجھتا ہے, ایک جمہوری تنظیم میں ایسے تھوڑا چلتا ہے, یہاں تو اکثریت کا سنا جائے گا, اس کی رائے بجائے خود اس کی اپنی رائے ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن ہم جمہور پسند ہونے کی وجہ سے اس کی رائے کو گلا تو نہیں بند کریں گے. انجینئر رشید کی پارٹی جو اے آئی پی ہے وہ بھی چناؤ لڑ رہی ہے, اور یہ بولا جاتا ہے کہ جماعت پیچھے سے ان کو بھی سپورٹ کر رہی ہے. ہم نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے ان آزاد امیدواروں کو جن کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے, اور وہ ہم اطمینان ہو جائے کہ یہ آگے بھی ہمارا ہی کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے, اور کسی ساتھ نہیں ہمارا تعلق. اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ آخری سوال. اسٹیٹ ہوڈ تو ہماری سرکار نے بھی کہا ہے, ہمارے ہوم منسٹر نے بھی کہا ہے, پارلیمنٹ میں کہا ہے, اور اپوزیشن بھی جموں میں کہہ چکی ہے. جب اس کنسنس ہو تو اسٹیٹ ہوڈ دینا جانا چاہیے. تو یہاں پر جو جماعت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ
चाहती है कि उसके ऊपर जो बैन है, हालांकि अभी जो बैन है उसको ट्राइब्यूनल ने फिर से रैटिफाई किया है। उनका ये कहना है कि जल्द वो कोशिश करेंगे कि वो बैन को हटाया जा सके और कोर्ट में जाकर इसकी दलीलें देंगे। लेकिन इसके बीच में क्योंकि अब चुनाव है, उन्होंने 4 उम्मीदवार जो हैं वो उतारे हैं साउथ कश्मीर से। सेंट्रल कश्मीर और जो दूसरा जम्मू के इलाके हैं या फिर कहें जो बाकी का कश्मीर है, उसमें अगर नॉर्दर्न कश्मीर में अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे भी इंडिपेंडेंट लोगों को लेकिन वेरीफाई करने के बाद ही उन्हें जो है चुनाव में उतारेंगे। पुलवामा से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।